الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 10 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم فعل کی 7 اقسام کو پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہیں: صحیح، محموز، معطل، مضاف. صحیح وہ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں حمزہ، حرف علت اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں. حرف علت واو، الف اور یا کو کہتے ہیں. ان کا مجموعہ وائے ہے. اب تک جو مثالیں گزری وہ سب صحیح کی تھی. نمبر 2 محموز وہ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو. اگر فا کی جگہ ہو تو محموز فا، جیسے امرا. اگر عین کی جگہ ہو تو محموز عین، جیسے سألہ. اور اگر لام کی جگہ ہو تو محموز لام کہتے ہیں، جیسے قرأ. دیکھیں یہاں سے 7 اقسام کو بیان کیا جا رہا ہے. 7 اقسام کہتے ہیں 7 قسموں کو. بعض حضرات اس کو 7 قسمیں شمار کرتے ہیں، بعض حضرات اس کو 4 قسمیں شمار کرتے ہیں. لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ 7 قسمیں ہیں، کیونکہ جو 4 قسمیں ہیں وہ بھی پھر اس کے آگے تقسیم کر کے اس کو 7 قسموں تک لے جاتے ہیں. اب یہ 7 قسمیں کون کون سی ہیں جو کہ حضرت نے 4 قسموں میں شمار کی ہیں؟ وہ ہے صحیح، محموز، معطل اور مضاف. صحیح ہو، محموز ہو، معطل ہو اور مضاف ہو. یہ جو معطل ہے، معطل کہتے ہیں حرف علت دیا ہوا. جو حضرات اس کو 7 قسمیں شمار کرتے ہیں، جو معطل کی 3 قسمیں وہ ان 3 قسموں کو الگ الگ کر لیتے ہیں. اور جو حضرات ان 3 قسموں کو ایک ہی قسم شمار کرتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ 4 قسمیں بنیں گی. وہ کیا ہیں قسمیں؟ وہ آگے لکھے ہوئے ہیں. نمبر 1 پہ ہے صحیح. لیکن صحیح کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ صحیح کی جو تعریف ہے وہ سب سے آخر میں سمجھنی چاہیے. جو باقی جو 6 قسمیں ہیں اگر آپ ان کی تعریف پہلے سمجھ لیں گے تو صحیح کی تعریف آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گی، کیونکہ صحیح کا سمجھنا موقوف ہے باقی جتنی چیزیں ہیں ان کے سمجھنے کے اوپر. لیکن حضرت نے شروع میں لکھی ہے اس لیے ہم شروع میں ہی سمجھ لیتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ صحیح وہ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں حمزہ نہ ہو، حرف علت نہ ہو اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہو. یعنی صحیح وہ ہے جو محموز بھی نہ ہو، صحیح وہ ہے جو معطل بھی نہ ہو، اور صحیح وہ ہے جو مضاف بھی نہ ہو. اگر حمزہ ہوگا تو وہ محموز ہو جائے گا، اگر حرف علت ہے تو اس کو ہم معطل کہیں گے، اور اگر 2 حرف ایک ہی جنس کے آگے ہیں تو وہ مضاف ہے. اور اگر ان تینوں میں سے کوئی کام بھی نہیں ہے تو پھر وہ صحیح ہے. حرف علت کے بارے میں بتایا کہ حرف علت واو، الف اور یا کو کہتے ہیں. واو، الف اور یا ان کا مجموعہ وائے ہے. تو اس کو اکٹھا ذکر کریں تو وائے کہہ دیتے ہیں، یا پھر آپ اس کو واو الف یا کہتے ہیں، ایک ہی بات ہے. اب تک جو مثالیں گزری ہیں وہ سب صحیح کی تھی. لیکن اس سے پہلے جو ہم نے مثالیں پڑھی ہیں، ضرب یضرب پڑھا ہم نے، نصر ینصر ہم نے پڑھا، اجتنب یجتنب ہم نے پڑھا، اکرم یکرم پڑھا، بعثر یبعثر پڑھا، تسربل پڑھا، ابرن شک پڑھا. یہ ساری کی ساری مثالیں جو ہیں صحیح کی ہیں، کیونکہ ان تمام مثالوں میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ نہیں ملے گا، آپ کو فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہیں ملے گا، آپ کو فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں 2 حرف ایک جنس کے نہیں ملیں گے. تو یہ فرمایا کہ اب تک جو مثالیں گزری ہیں وہ سب صحیح کی تھی. یہ تو کہ صحیح کی تعریف. آگے محموز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ محموز جس کے حرف اصلی میں حمزہ ہو. اگر فا کی جگہ پر حمزہ ہے تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں، اگر عین کی جگہ پر حمزہ ہو تو اس کو محموز العین کہتے ہیں، اگر لام کی جگہ پر حمزہ ہو تو اس کو محموز اللام کہا جاتا ہے. محموز الفا کی مثال جیسے امرا، محموز العین کی مثال جیسے سألہ، محموز اللام کی مثال جیسے قرأ. محموز کے بعد آگے معطل دیکھیں. معطل وہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں حروف علت ہو. اگر ایک ہی ہے تو اس کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 معطل فا، اسے مثال کہتے ہیں، جیسے وعدہ یاسرا. معطل عین اسے اجوف کہتے ہیں، جیسے کالا. اور معطل لام اسے ناقص کہتے ہیں، جیسے دعا اور رما. دیکھیں معطل بتا رہے ہیں. معطل کہتے ہیں حرف علت دیا ہوا لفظ. تو چونکہ اس لفظ میں حرف علت واو، الف، یا آتے ہیں تو اس اعتبار سے اس کی 3 قسمیں الگ الگ بنیں گی. اگر فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو آ رہا ہے یا پھر حرف علت یا آ رہا ہے، جو حرف علت الف ہے وہ نہیں آتا. ایک بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اگرچہ حرف علت 3 ہیں، واو، الف اور یا 3 ہیں، لیکن جہاں بھی بات ہوگی وہ یا تو بات ہوگی واو سے یا پھر بات ہوگی یا سے، کیونکہ واو اور یا کے اندر کسی قسم کی قید اور شرط نہیں ہے. یہ ساکن ہونے چاہیے یا متحرک ہونے چاہیے. لیکن جو الف ہے، الف کہتے ہی اس کو ہیں جو خود ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو. تو اس لیے جتنی بھی قسمیں آئیں گی اس میں یا تو واو کے اعتبار سے قسمیں آئیں گی یا پھر
یا کے اعتبار سے قسمیں آئیں گی۔ تو اگر فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت آ رہا ہے، چاہے وہ حرف علت واو آئے چاہے وہ حرف علت یا آئے، اس کو معطل فا بھی کہتے ہیں، اور اس کا الگ سے نام بھی ہے مثال، جیسے وعدہ یاسرا، اس کا اگر آپ وزن دیکھیں گے وعدہ بروزن فعلا، یاسرا بروزن فعلا، تو فا کلمہ کے مقابلے میں وعدہ میں واو آ رہا ہے، یاسرا میں فا کلمہ کے مقابلے میں یا آ رہا ہے۔ تو پہلی مثال ہے معطل فا میں سے مثال واوی کی، دوسری مثال ہے معطل فا میں سے مثال یائی کی۔ دوسرے نمبر پہ معطل عین، یعنی اگر فا نہیں بلکہ عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت آ رہا ہے تو اس کو اجوف کہا جاتا ہے، جیسے کالا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کالا اصل میں کاوا لا تھا، تو عین کلمہ کے مقابلے میں واو آ رہا ہے، اس لیے یہ معطل عین ہوگا اور اس کو اجوف بھی کہیں گے۔ اور معطل لام کہیں گے کہ جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت آ رہا ہو، اس کا ایک الگ سے نام بھی ہے، وہ نام ہے اس کا ناقص، جیسے دعا اور رما۔ دعا اصل میں دعوا تھا، رما اصل میں راما یا تھا، تو اس اعتبار سے اس کے لام کلمہ کے مقابلے میں پہلی مثال میں واو آ رہا ہے، بعد میں وہ الف سے تبدیل ہو گیا، دوسری مثال میں یا آ رہا ہے، بعد میں وہ الف سے تبدیل ہو گیا۔ یہ تو تھا کہ اگر حرف علت ایک ہو، اور اگر حرف علت دو ہوں تو پھر اس کی دو قسمیں بنیں گی۔ اگر حرف علت دو ہوں تو اس کو لفیف کہتے ہیں، لفیف کا مطلب لپیٹا ہوا، یعنی اس لفظ کو دو حرف علت نے لپیٹا ہوا ہے۔ اب یا تو لپیٹا ہوا ہونا اس اعتبار سے ہوگا کہ درمیان میں کسی حرف کا فاصلہ آئے گا، یا پھر درمیان میں کسی حرف کا فاصلہ نہیں آئے گا، تو اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں بنیں گی۔ ایک ہوگا مقرون، یعنی دونوں حرف علت آپس میں ملے ہوئے ہیں اور درمیان میں کسی حرف کا فاصلہ نہیں ہے، اور اگر آپس سے جدا جدا ہوں، درمیان میں کسی حرف کا فاصلہ آ جائے تو وہ ہو جائے گا مفروق۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لفیف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مقرون، مقرون کہتے ہیں ملا ہوا ہونا، جس کے دونوں حرف علت متصل ہوں، دونوں حرف علت آپس میں ملے ہوں، جیسے اس کی مثال دیکھیں توا۔ توا میں دیکھیں تا اور واو کھڑی زبر وا، اور آگے ہے یا، ایک حرف علت اس میں واو ہے، دوسری سے حرف علت یا ہے، اور یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں لفیف مقرون۔ اور مفروق کیا ہوگا کہ جس میں دونوں حرف منفصل ہوں، یعنی دو حرف علت جو ہیں وہ جدا جدا ہوں، وہ مل کر نہ آئے ہوئے ہوں، جیسے وقا۔ اب وقا دیکھیں واقع یا تھا، ایک حرف علت واو ہے اور دوسرا حرف علت یا ہے، لیکن یہ دونوں ملے ہوئے نہیں ہیں بلکہ درمیان میں کاف کا فاصلہ آ گیا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے لفیف مفروق۔ تو یہ تو ہو گیا معطل۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ معطل میں یا تو حرف علت ایک ہوگا یا حرف علت دو ہوں گے۔ اگر حرف علت ایک ہے تو پھر اس کی تین قسمیں بنیں گی، فا کلمہ میں ہو تو اس کو مثال کہیں گے، عین کلمہ میں ہو تو اس کو اجوف کہیں گے، لام کلمہ میں ہو تو اس کو ناقص کہیں گے، اور اگر حرف علت دو ہیں تو پھر اس کو لفیف کہا جائے گا، اور دو حرف علت اگر اکٹھے ہیں تو پھر وہ لفیف مقرون ہے، اگر دو حرف علت الگ الگ ہیں تو پھر اس کو لفیف مفروق کہیں گے۔ اس کے بعد آگے ہے مضاف۔ مضاف کہتے ہیں کہ جس کے حروف اصلی میں دو حرف ایک جنس کے ہوں۔ ایک جنس کا مطلب کہ دو حرف ایک ہی ہوں، مثلا دال ہے تو دو دال ہوں، فا ہے تو دو فا ہوں، یا اسی طرح خا ہے تو دو خا ہوں، لام ہے تو دو لام ہوں، تو کوئی بھی حرف ہے وہ ڈبل آنا چاہیے، ڈبل ہوگا تو پھر اس کو کہا جائے گا مضاف، کیونکہ مضاف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے ڈبل ہونا، دو حرف ایک جنس کے ہوں، جیسے فرا۔ اب دیکھیں فرا یہ اصل میں فرارا تھا، تو دو را اکٹھی آ گئی ہے اس لیے یہ مضاف ہے۔ اسی طرح زلزلہ، یہاں پر دیکھیں ڈبل مضاف ہو رہا ہے، زا بھی دو مرتبہ ہے، لام بھی دو مرتبہ ہے، اس طرح کل 10 قسمیں بن گئی۔ اب 10 قسمیں کیسے بنی ہیں؟ دیکھیں ایک قسم تو ہو جائے گی صحیح کی، اور محموز کی ہو جائیں گی 3 قسم، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، 4 ہوگی۔ اس کے بعد 5 قسمیں معطل کی ہیں۔ 5 قسمیں معطل کی کیسے ہیں؟ 3 قسمیں تو بنیں گی نا، یہ معطل فا، معطل عین اور معطل لام، جس کو مثال اجوف اور ناقص کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے بنے گی لفیف کی، تو یہ کل 9 قسمیں ہوگی، اور 10ویں قسم بنے گی یہ مضاف کی۔ تو اس طرح 10 قسمیں اس کی مکمل ہوتی ہیں، لیکن جو علماء صرفیہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کو 7 قسموں کے اندر بند کرتے ہیں، جو کہ ایک مشہور شعر ہے، صحیح است و مثال است و مضاف لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بحث تو ان ساری قسموں سے ہی کی جائے گی، کوئی اس کو 7 شمار کرتا ہے، کوئی اس کو 5 شمار کرتا ہے، کوئی اس کو 10 شمار کرتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا سبق مکمل ہو گیا ہے۔